اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوال میں بھائی نے پوچھا ہے کہ جب بھی عمرہ یا حج کرنے کے لیے ہمیں بیت اللہ جانا ہوا تو وہاں پر بیت اللہ کے طواف کے دوران حجر اسود والے کونے سے پہلے ہمیں جنوب مغرب کی طرف ایک کونا ایسا نظر آتا ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، تو لوگ اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف لوگوں کا عمل وہاں پر ہوتا ہے جو کہ حجر اسود کے علاوہ باقی اور کونوں سے اس طرح کا عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو پوچھنا چاہ رہے تھے، اور وہاں سے غلاف کعبہ بھی تھوڑا ہٹا ہوا ہے، یعنی وہ جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کونے کی کیا خوبی ہے اور اس کا یہ نام کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ رکن یمانی جو ہے اس کی لوکیشن خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے، جنوب مغربی کونا، اس کے اندر جو وہ کونا ہے اور وہاں پر غلاف کعبہ ہٹا ہوا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اور اس کے رکن یمانی کہنے کی وجہ یہ ملک یمن کی جانب واقع ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ باقی بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن حجر اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے اور رکن یمانی ہے۔ باقی رکن یمانی کے فضائل میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں رکن یمانی پر یہ دعا فرمائی تھی، یعنی ایک میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور ایک میں ایک روایت کے اندر رکن یمانی پر یہ دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اے اللہ، آپ میرے چھپے اور کھلے آپ اسے جانتے ہیں، میری معذرت قبول فرما لیجئے، اور آپ میری ضرورت کو جانتے ہیں، مجھ کو میری حاجت کی چیز عطا فرما دیجئے، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ مجھ میں ہے، میرے گناہ بخش دیجئے۔ اے اللہ، میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے، اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ وہ بات جو آپ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور میں تیری رضامندی مانگتا ہوں اس زندگانی پر جو آپ نے میرے لیے تقسیم فرما دی ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ کعبۃ اللہ کے تینوں کونوں کے چکر لگانے کے بعد جب ہم چوتھے کونے پر پہنچتے ہیں جو کہ رکن یمانی ہے، تو اس رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف سیدھے ہاتھ سے چھونا یہ سنت ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن ہو، تو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے کہ لوگوں کو دھکا دے کر وہاں پر پہنچا جائے، تو اگر آپ ایزیلی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، یا دونوں ہاتھوں سے نہیں تو کم سے کم ایک ہاتھ سے جو کہ آپ کا سیدھا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کو چھو لیں، یہ سنت ہے۔ اگر وہاں پر رش ہے تو آپ بغیر ہاتھ لگائے وہاں سے گزر جائیں۔ اور باقی رہا کہ وہاں پر دعا حجر اسود اور رکن یمانی اس کے درمیان کی جو دعا ہے وہ کیا ہے کہ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس طرح ایک دوسری دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ میں آپ سے معافی اور دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہوں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ والی دعا سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ کی کتاب میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان سرور کونین انہوں نے فرمایا کہ 70 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو بندے کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مصنف ہیں لکھاری محمد طاہر کردی، انہوں نے اپنی کتاب التاریخ القویم لمکہ و بیت اللہ الکریم اس کے اندر لکھتے ہیں کہ رکن یمانی کا جو پتھر ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک باقی ہے، اور جس نے بھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس رکن یمانی کی حفاظت کی ہے، اور یہ انہی بنیادوں پر قائم ہے جن بنیادوں پر جناب ابراہیم سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے کی تھی۔ اور ساتھ میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی ذکر کیا
سلطان مراد رابع، تو ان کے دور میں سن 1040 ہجری میں جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی جدید کی تھی تو رکن یمانی کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس جگہ پر انہوں نے سیسا پگھلا کر سٹیل کے کیل وغیرہ لگا کر کے اس جگہ کو پھر سے تعمیر کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی فاطمی دور کے اندر بھی جب یہ رکن یمانی کا حصہ ٹوٹا تو اس کی بھی مرمت ہو چکی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو اس کی فضیلت وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور ساتھ میں یہ کہ یہاں پر جب ہم جائیں گے تو جیسے حجر اسود کے اندر احتیاط رکھنا ہے کہ وہاں پر بھی حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا حجر اسود کو چومنا، اور پھر حجر اسود میں بغیر دھکم پیل کے کسی کو ایذا اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک جانا، یہ تو ایک قابل اجر عمل ہوگا اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو ایذا دے کر، کسی کو دھکا دے کر کے وہاں پر پہنچنا، تو نہ یہ حجر اسود پر اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی رکن یمانی پر۔ البتہ یہ یاد رہے کہ رکن یمانی پر چونکہ اتنا رش نہیں ہوتا لوگوں کا، تو رش نہ ہونے کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ اگر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے یا صرف سیدھے ہاتھ سے اس کو چھو لیں، تو یہ چھونا سنت ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔